رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا الله يا الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد اشرفی ضیائی حفظہ اللہ و تشریف فرما دیگر علماء کرام شعراء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے 107 تک کی تلاوت فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رب هب لی من الصالحین، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک گردبار بچے کی بشارت سنائی. فلما بلغ معه السعی، تو جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اس پر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ابا جان اس کام کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، تو باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، باپ کا بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانا یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک عظیم قربانی کا فدیہ کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری زندگی، آپ کی بایوگرافی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آپ کی بچپن سے لے کر آخری عمر تک آپ کو ابتلاء و آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. آپ مسلسل اللہ رب العزت آپ کا امتحان لیتا ہے اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک عرصے تک آپ کو اولاد نہ تھی، آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں ربی ہب لی من الصالحین، مالک مجھے نیک اولاد عطا کر. حضرت ابراہیم دعائیں کرتے رہے اور اللہ نے انہیں بڑھاپے کی عمر میں ایک بچہ دیا.
اور وہ بچہ بڑا بردبار بچہ دیا. اب اس کی بردباری کا عالم، اس کے حلم کا عالم اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب اللہ رب العزت نے امتحان لینا شروع کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یوں تو پہلے سے امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن جب بیٹا بڑا ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالی نے امتحان لیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اب اس وقت حضرت اسماعیل کا جواب کیا تھا؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان اس کام کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اگر اللہ چاہے گا. یہ وہ لفظ ہے کہ جس میں اللہ کا توکل بھی ہے، یہ وہ لفظ ہے جس میں موٹیویشن بھی ہے، یہ وہ لفظ ہے جس میں انسپریشن بھی ہے، یہ وہ لفظ ہے انشاءاللہ. اگر بندہ مومن اپنی زندگی کا محور بنا لے تو اس کی زندگی بچپن سے لے کر آخری وقت تک اس کی زندگی بہترین زندگی گزرے گی، اور اس کی زندگی ایسی گزرے گی کہ وہ ہمیشہ اللہ سے لو لگائے گا. غریبی ہو کہ امیری ہو، بادشاہی ہو کہ فقیری ہو، ہر دور میں وہ خوش ہوگا، اس لیے کہ اس کا توکل مضبوط ہو جائے گا لفظ انشاءاللہ کے ذریعے کہ اگر اللہ چاہے گا تو دولت دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو دولت نہیں دے گا. یہ وہ لفظ ہے جو حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلتا ہے، جبکہ آپ کی عمر روایتوں کے مطابق 9 سال، روایتوں کے مطابق 13 سال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم تمہارا امتحان لینا مقصود تھا، تمہارا امتحان لینا مقصود تھا. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ، ایک عظیم قربانی کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ کر دیا. معزز حاضرین، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہی ذبح عظیم ہے کہ وہ ذبح عظیم، وہ عظیم قربانی کون سی قربانی تھی کہ جس کا فدیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کر دیا گیا. تھوڑا سا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو آزمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا کچھ چیزوں کے ذریعے تو انہوں نے ان آزمائشوں میں کھڑے اترے اور ان آزمائشوں کو پورا کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، اے مالک کیا میری اولاد کو بھی امامت دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں تیری اولاد کو بھی امامت دے رہا ہوں، مگر ان لوگوں کو جو تیرے نقش پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ان کو امامت نہیں دی جائے گی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے اس طرح پڑھتے جائیے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آپ پڑھتے جائیے 124، 25، 26. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد کو بلند کیا. اب اللہ کے گھر کو بنایا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، تو کیا کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول فرما. اب اللہ کا گھر بنا لیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ابراہیم جو مانگنا ہے مانگ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 چیزیں مانگی. نمبر 1 امامت مانگی، اے مالک میری ذریت میں امامت دے دے. دوسری چیز مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے مالک میری ذریت میں امت مسلمہ کو پیدا فرما. دوسری چیز مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب تیسری چیز کیا مانگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے
کہ حضرت ابراہیم نے تیسری جو دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم تیسری دعا مانگتے ہیں اے مالک اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ذریت میں پیدا فرما جن کا تذکرہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا, ان کو میری ذریت میں مبعوث فرما. یہ تین دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا, اس پتھر کو اللہ نے حکم دے دیا اس لمحے کو اپنے اندر معجزن کر لو, اس لمحے کو اپنے اندر جذب کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی اللہ رب العزت کا حکم ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے یہ دعا مانگ رہے تھے وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے, اور جب وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کا نقش معجزن ہو جاتا ہے اور جذب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد حاضرین محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نقش اس پتھر پر معجزن ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تمام پتھروں کو کعبہ سے نکال دو, اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میری توحید کا اعلان ہوتا ہے. تمام پتھروں کو ہٹا دیا گیا. پھر اللہ نے حکم دیا ایک پتھر کو گاڑ دو, اور وہ پتھر وہ ہوگا جس پر میرے نبی کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا. اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. حاجی عمرہ کرنے والا اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا until unless جب تک کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز نہ پڑھ لے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. کیا لوگوں جان لو دنیا میں جو صدقہ تمہارے اوپر ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا تو وہ پتھر نرم ہو گیا تھا, اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے پیر کے عکس کو اپنے اندر معجزن کر لیا. حاضرین محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے تین چیزیں مانگی. ایک امامت مانگی, اے مالک میری ذریت میں امامت دے دے. دوسری چیز مانگی, اے مالک میری ذریت میں امت مسلمہ کو پیدا فرما دے. تیسری چیز مانگی, اے مالک میری ذریت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. سورہ بقرہ کی آخری صفحے پہ یہ آیات 124 سے آپ پڑھتے جائیں گے. جب یہ پارا ختم ہوتا ہے اگلا پارا شروع ہوتا ہے, سیاقول سے آپ پڑھتے جائیں گے. اب ان دعاؤں کو قبول ہونے کے بعد اللہ جواب دیتا ہے کہ کیا کیا چیز تمہیں دی گئی اے ابراہیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. حاضرین محترم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول باعظمت رسول کو بھیجا جو ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو وہ کچھ سکھلاتا ہے جس کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اب آگے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ولا تکونوا من یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور جان لو جو راہ خدا میں شہید کر لیے جائیں, جو راہ خدا میں شہید کر دیے جائیں, انہیں مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. حاضرین محترم حضرت ابراہیم نے تین چیزیں مانگی. اے مالک میری ذریت میں امامت دے دے,
वसल्लम की बेइज्जत फरमा, मेरी ज़ुर्रियत में उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत दे क्या रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब मुस्तफ़ा को दे रहा है। एक आयत करीमा बता रही है, उसके बाद की जो आयत बता रही है वो शहादत वाली आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा रहा है कि ऐ इब्राहिम, तेरी ज़ुर्रियत ने मोहम्मद अरबी को भी दे दिया और तेरी ज़ुर्रियत में शहादत भी दे दी। ये उसी की तरफ इशारा है, ज़िब्ह अज़ीम की तरफ इशारा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत बज़रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वक़ू पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने एक अजीम कुर्बानी को हज़रत इस्माइल का फिदिया बना दिया। अब यहां पे थोड़ा सा नुक्ता, थोड़ा सा एक सवाल है, वो ये है कि जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब बचाया गया, उनकी जगह जो जानवर ज़बह हुआ उसको ज़िब्ह अज़ीम कहा गया और हज़रत इस्माइल की ज़बह को ज़िब्ह अज़ीम ना कहा गया। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? अज़बहू का लफ्ज़ इरशाद फरमाया हज़रत इस्माइल की ज़बह को। क्या हज़रत इस्माइल की ज़बह ज़िब्ह अज़ीम ना थी और उनकी जगह जो जानवर ज़बह हुआ वो ज़िब्ह अज़ीम हो गए? नहीं, ये इशारा उस तरफ है कि हज़रत इस्माइल की ज़बह ज़िब्ह अज़ीम नहीं है, बल्कि इस्माइल की ज़बह से भी एक अज़ीम ज़िबा है और वो इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसी की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा फरमा रहा है कि ये ज़िब्ह अज़ीम जो है वो इमाम आली मकाम की शहादत है। हाज़रीन मोहतरम, अब सवाल ये उठता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो निस्बत है वो निस्बत इमाम आली मकाम को आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या नहीं? इसलिए कि इस्माइल और इब्राहिम बाप बेटे थे, मगर इमाम आली मकाम और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना और नवासा है। लिहाजा फिर अगर इंतखाब ही करना था ज़िब्ह अज़ीम का, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से किसी का इंतखाब किया जाता? ये सवाल पैदा हो सकता है। लिहाजा इस सवाल का जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो खातमुन नबिय्यीन है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लिहाजा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई बेटे जवान होते तो वो जब जवान होते तो वो नबी होते, और जब नबी होते तो नबी की शान जो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि नबी आखिरी नबी है, तो फिर ये शान ना रहती। आप पर नबूवत का दरवाजा बंद करना था। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि आप या लोगों में से कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं। और हमने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में आपके जितने साहबजादे पैदा हुए सबका इंतकाल हो जाता है कम सिनी के आलम में, और उन लोगों में हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आपकी उम्र और लोगों से ज्यादा थी। एक रिवायत है कि जब हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं। नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद रावी बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा बेटा जिंदा होता लकाना सिद्दीक नबिया, तो उस नबी होते, सच्चे नबी होते। लिहाजा अगर इब्राहिम जिंदा होते, जवान होते तो नबी होते, और अगर नबी होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की जो शान थी वो खत्म हो जाती। लिहाजा ये रब को कैसे मंजूर था? यही वजह है कि हज़रत इब्राहिम की रज़ियल्लाहु अन्हु की का इंतकाल कमसिनी के आलम में हो जाता है। लिहाजा अब आप
आपकी सुल्ब से तो कोई बच्चा बड़ा नहीं हो सकता था, अगर बड़ा होता तो नबी होता। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर ऐसे लोगों को चुना, ऐसे खानदान को चुना, ऐसे अफराद को चुना जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होता है, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का ज़ुहूर होता है, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाबस्तगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार बड़े हाई लेवल पर होता है। यही वजह है कि हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए किसको चुना? अपनी सुल्ब, क्योंकि आपकी सुल्ब से तो आपकी ज़ुर्रियत चल नहीं सकती थी। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप रिवायत बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत आपकी सुल्ब से चल रही है और मेरी ज़ुर्रियत अली बिन अबी तालिब की सुल्ब से चल रही है। अली बिन तालिब की सुल्ब से मेरी ज़ुर्रियत चलेगी। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदे कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा का निकाह कर दूं। ये आसमान पर निकाह तय हुआ था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसका मुझे हुक्म दिया गया। अल्लाह ने चुना क्योंकि इब्राहिम की ज़ुर्रियत में इमामत भी देना है, इब्राहिम की ज़ुर्रियत में अज़ीम शहादत भी देना है, और उस शहादत का मजहर जिन्हें बनाया जाएगा वो अल्लाह के रसूल की अपनी औलाद नहीं हो सकती, मगर वो जो होगी औलाद, वो औलाद से कम भी नहीं होगी बल्कि औलाद से बढ़कर के होगी। और इसीलिए चुना गया हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को और सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ज़ुर्रियत इब्राहिमी में चलाना है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत में, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत खत्म हो जाना है। लिहाजा अब इमामत के लिए भी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जो इस लायक हो, जो इमाम हो, जिसकी विलादत काबा में हुई हो, वो ऐसा शख्स हो जो कुरान के साथ है। अली उम्माल कुरान वल कुरान उम्मा अली लन यतफर्रका हत्ता यरजा अली हौद, जो कुरान के साथ है और जिसके साथ कुरान है, और वो इस तरह जुड़ गए हैं कि हौद कौसर तक जुदा नहीं हो सकते। कौन अली? वो अली जो दामाद रसूल है। कौन अली? जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह ने फरमाया अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी आखिरत में भी। कौन अली? उस अली की फजीलत जानना है, सही मुस्लिम खोलिए, सही मुस्लिम में पढ़िए, 2404 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक हदीस है जिसमें हजरत साहबी रसूल बयान फरमाते हैं कि हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की फजीलत गिनवाते हैं। नंबर 1 पहली फजीलत ये थी कि एक गज़वे पर अल्लाह के रसूल ने औरतों और बच्चों के दरमियान मौला अली को छोड़ करके जाने लगते हैं। मौला अली की आंखों में आंसू भर आते हैं, या रसूल अल्लाह कभी मैंने कोई गज़वा ना छोड़ा, आप मुझे छोड़कर औरतों और बच्चों के दरमियान जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह। उस वक्त अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? अमा तौदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ऐ अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम्हें वही निस्बत मेरी जानिब से हासिल है जो हारून को मूसा की जानिब से हासिल थी। मालूम ये चला अल्लाह के रसूल फरमा रहे, आगे इरशाद फरमाते हैं इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत मादी, हाँ मगर मेरे बाद नबूवत नहीं है। हज़रत मूसा को हारून से क्या निस्बत थी? हर जगह मूसा और हारून नजर आते हैं। जब मूसा कोहे तूर पर जाते हैं तो हारून को लोगों का लीडर, लोगों के दरमियान खलीफा बनाकर जाते हैं। बिल्कुल वही निस्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौला अली की निस्बत है। लिहाजा अली को अल्लाह के रसूल ने हर लम्हा अपने से जोड़ा। कभी फरमाया अंता मिन्नी व अना मिनका, ऐ अली तुम मुझसे है मैं तुझसे हूँ। कभी फरमाया ऐ अली मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बनी, जो अली से मोहब्बत करे उसने मुझसे मोहब्बत किया। और वमन अबग़ज़ अलियन, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वमन सब्बा अलियन, जिसने अली को गाली की, अली गाली दी, फकद सब्बनी, उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। ये अली का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चैन बना दिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। क्या लोगों जान लो
کہ اگر تمہیں خدا چاہیے تو رسول کی بارگاہ میں آؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم رسول کی پیروی کرتے ہو تب تمہیں اللہ کی محبت ملے گی. اللہ نے بتا دیا ہے محبت کرنے والوں، اے لوگوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو پہلے میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ. اب رسول کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں میری محبت چاہیے تو علی سے محبت کرو. اے لوگوں تمہیں میری محبت چاہیے فاطمہ سے محبت کرو. اے لوگوں تمہیں میری محبت چاہیے ذات حسنین کریمین سے محبت کرو. یہ وہ چین ہے جس کو اللہ نے بذریعہ محمد رسول اللہ بنا دیا. اب اس چین کو کوئی توڑ نہیں سکتا. جب تک اس چین کو حاصل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہ دنیا میں ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ہو سکتے ہیں. دوسری فضیلت صحابی رسول گنواتے ہیں، وہ کون سی فضیلت ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیبر کہ جب جنگ چل رہی تھی کئی دنوں سے قلعہ فتح نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، کل میں اس کے ہاتھوں میں جھنڈا دوں گا اور اللہ اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائے گا. اب صحابہ کرام ٹکٹکی باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کر اپنی حاضری گنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بلا لیجئے، یہ خوش نصیبی مجھے حاصل ہو جائے. اس وقت اللہ کے رسول کسے یاد کرتے ہیں؟ علی کو یاد کرتے ہیں. علی کو یاد کرتے ہیں. اور جب علی نظر نہیں آتے پوچھا جاتا ہے علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ. کہا جاتا ہے علی کی آنکھوں میں آشوب چشمے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی کو بلاؤ. جب علی آتے ہیں علی کی لعاب دہن میں رسول اللہ علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور علی کی آنکھیں شفایاب ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی مولا علی کے توسط سے، مولا علی کے صدقے سے امت کو ایک عظیم فتح دیتا ہے. یہ دوسری فضیلت صحابی رسول نے گنوائی. تیسری فضیلت کیا تھی؟ واقعہ مباہلہ کو یاد کرو. جب کرسچن اپنی اڈرمی پر آ جاتے ہیں اور دلائل کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل فرمائی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب اب ان کرسچن سے کہہ دو کہ اگر تم ان باتوں کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ. اور ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ. اس کے بعد ہم اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کس کو لیا؟ اپنی کملی میں کس کو چھپایا؟ اللہ کے رسول نے مولا علی کو لیا. اللہ کے رسول نے ابناءنا و ابناءکم میں اللہ کے رسول نے حضرات حسنین کریمین کو لیا. ونساءنا ونساءکم میں سیدہ کائنات کو لیا. وانفسنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لے آؤ. اس اپنے آپ میں اللہ کے رسول نے مولا علی کو شامل کر دیا. اب اللہ کے رسول ان شخصیات کو لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اس حدیث میں یہی پورا مضمون تھا. صحابی رسول مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت سناتے ہیں. حاضرین محترم کہنا یہ مقصود ہے کہ علی کو اللہ کے رسول نے جا بجا اپنے سے ملایا کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. علی کو جا بجا اپنے سے ملایا. اس واقعے کو بھی یاد کرو. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے کہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کے دروازے صحن مسجد میں کھلا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا سوائے علی کے. جب علی کے دروازے کو بند کرنے کا نہ حکم دیا بعض لوگوں نے چیمہ گوئیاں بھی کی. اس پر اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ کھولنے کا حکم دیتا ہوں یا بند کرنے کا حکم دیتا ہوں، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا تھا کہ علی کا دروازہ نہ بند کرنا اور دروازے بند کر دو، یہی وجہ ہے کہ میں نے علی کا دروازہ نہ بند کیا۔ علی کی وہ ذات ہے کہ جن کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا ہے۔ اب اس کی حکمت کیا تھی، ذرا سا اس پہ بھی 2 لائن بیان کر دوں کہ جب بندے پر غسل واجب ہوتا ہے، حالت جنابت کے عالم میں آتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو غسل واجب ہونے کی وجہ سے نہانے کے لیے، بات لینے کے لیے کیا کرے گا بندہ؟ باہر نکلے گا، اور جب باہر نکلے گا تو مسجد میں آئے گا، اور جب مسجد میں آئے گا تو مسجد کا تقدس مجروح ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے۔ اس لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں 2 ہی شخصیت ایسی ہیں کہ جن کے جانے سے حالت جنابت میں مسجد نبوی شریف کا تقدس پامال نہیں ہوتا، وہ حضور کی ذات ہے اور علی کی ذات ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کے رسول نے اس طرح ملایا کہ تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ جو امامت ذریت ابراہیمی میں آنی ہے وہ علی کے ذریعے سے آئے گی، وہ علی کے ذریعے قائم ہوگی رسول اللہ کے بعد۔ اور یہی وجہ ہے کہ جدیر خون کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اے لوگوں، صحابہ کرام نے گواہیاں دی، اکابرین صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا ایک مرتبہ کہ اے لوگوں، کیا میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میں جس کی کا جان سے زیادہ عزیز ہوں اور قریب ہوں، تو جان لو کہ علی بھی اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت مولا علی کے ذریعے قائم فرما دی کہ انہی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ولایت جاری رہے گی اور قائم رہے گی۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتخاب فرمایا، ساتھ ہی ساتھ سیدہ کائنات کا بھی انتخاب فرمایا گیا۔ کون تھی سیدہ کائنات؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وآبیہا، عابدہ زاہدہ طاہرہ۔ آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بضعۃ منی یا فاطمہ، تم میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہو۔ فمن اغضبھا اغضبنی، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ خاص طور پہ اللہ کے رسول نے یہ سارے الفاظ جو اس کیٹیگری کے تھے، جو اس وزن کے تھے کہ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور تم سے جو محبت کرے اس سے اللہ محبت کرے، اس سے میں محبت کروں، یہ کیٹیگرائز فقط اہل بیت کے لیے خاص کی گئی، یہ لب و لہجہ اہل بیت کے لیے خاص کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے جا بجا فرمایا۔ اسی طرح سیدہ کائنات کی اور کیا فضیلت تھی؟ سیدہ کائنات کے متعلق اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا، جب سیدہ کائنات غمگین تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فاطمہ ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین اور سیدۃ نساء الجنہ اور سیدۃ نساء هذه الامہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ حاضرین محترم، یہ سیدہ کائنات ہیں، آپ کا انتخاب فرمایا گیا، اللہ نے انتخاب فرمایا، اور رسول اللہ نے بتایا بھی کہ اللہ نے انتخاب فرمایا اور علی سے فاطمہ کا نکاح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ لوگوں سے جو شخصیت پیدا ہونی تھی، جو گل پیدا ہونا تھا، وہ
دراصل جس کے ذریعے حضور علیہ السلام کی شہادت کا ظہور ہونا تھا، وہ عظیم شخصیت پیدا ہونے والی تھی کہ جسے ذبح عظیم بنانا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنانا تھا، اس ذبح عظیم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں اشارہ فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حاضرین محترم، ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں علی و فاطمہ کی فضیلت میں، جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے ام المؤمنین بتائیے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا عورتوں میں؟ ام المؤمنین سے جب پوچھا جاتا ہے، ام المؤمنین جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ تھی۔ اور اسی طرح پوچھا جاتا ہے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اسی طرح ایک اور بات عرض کر دوں، یاد آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب سیدہ کائنات آیا کرتی تھی، اللہ کے رسول سیدہ کائنات کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، جن کے استقبال کے لیے پورا ملائک زمین پر آ جائے، جن کے استقبال کرنے کے لیے یہ ساری کائنات جھوم جائے، وہ استقبال سیدہ کائنات کا کر رہے ہیں۔ اور جب وہ آتی ہیں اللہ کے رسول استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دیتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا فرماتے ہیں اے فاطمہ فدا کا ابی و امی، یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ صدیق اکبر کی زندگی پڑھ لیجئے، امیر المومنین فاروق اعظم کی بایوگرافی پڑھ لیجئے، اور دیگر صحابہ کرام تابعین کی زندگی کو پڑھ لیجئے۔ تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ادب سے آیا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ادھر سے صدیق اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ادھر سے فاروق اعظم آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ پر، اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ ہے فاطمہ کی فضیلت، یہ ہے سیدہ کائنات کی فضیلت۔ لہذا یہ فضیلت اسی لیے تھی کہ ان سے جو بچہ پیدا ہونا ہے اسے ذبح عظیم بنانا ہے، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنانا ہے۔ لہذا پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ام الفضل خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کی گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ ام الفضل آ کر بیان کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ بڑا ناگوار خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا نکال کر میرے گود میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ان قریب فاطمہ کو بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام حسین ہوگا، تو وہ حسین بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ عالم غیب نے دکھا دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اب معلوم یہ چلا گرچہ نبی کی صلب سے نہ ہو مگر وہ نبی کا اتنا پیارا بیٹا ہے کہ وہ پیارا بیٹا نبی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، لہذا اسی لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ علی نے بھی فرمایا کہ ان کا نام حسن و حسین اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت مولا علی روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام حسن و حسین رکھا ہے۔ سوچئے یہ وہ عظیم شخصیات جن کو ہم آج بلائے بیٹھے ہیں، جن کو ہم آج چھوڑے بیٹھے ہیں، جن کے ذکر پر ہمارے اور ہمارے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے چہرے بدل جایا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم یہ وہ ذکر ہے جن کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادت، حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔
یہ وہ اشخاص ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے خاص طور پر کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں امامت بھی آ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ذبح عظیم بھی آ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو جائے، اور پھر امام عالی مقام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور یہاں خواب میں نہیں دکھایا گیا بلکہ بیداری کے عالم میں دکھایا گیا۔ کیا دکھایا گیا؟ جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، میدان کربلا میں ذبح کیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی لا کر کے دی جسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول نے دیا کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، جان لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ 10 عاشورہ کے دن کو یاد کیجئے، امام علی مقام میدان کربلا میں ہے، اور میدان کربلا میں امام علی مقام سجدے میں ہوتے ہیں۔ آپ کا جسم اقدس لہو لہان ہے، آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیر نہ اور زخم نہ لگے ہوں، اور حضرت امام علی مقام ظہر کا وقت ہوتا ہے، روایتوں کے مطابق جمعہ کا دن ہوتا ہے، حضرت امام علی مقام سجدے میں گرتے ہیں، اور اس وقت اس ذبح عظیم نظر آتا ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرما دیا کہ حضرت اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم کے ذریعے کیا جائے گا، اور وہ ذبح عظیم میدان کربلا میں امام علی مقام سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اس وقت آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور اب تک آپ سجدے کے عالم میں ہیں۔ اتنا طویل سجدہ کسی نے نہ کیا، وہ بھی حصہ امام علی مقام کے دامن میں آیا۔ امام علی مقام اب تک سجدے میں ہے، اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ اور امام علی مقام کی شہادت اس طرح ہوتی ہے، امام علی مقام کی شہادت دراصل ذبح عظیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔